ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ انور القرآن ملت نگر گلبرگہ میں تکمیل ناظرہ قرآن و تذکرہ شیخ الاسلام کے عنوان پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں اس سال تجوید کورس مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کے قرآن کا آغاز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی قرآن مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کو گلپوشی کر انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سید شاہ قاسم بخاری اور مولانا حافظ محمد یوسف قادری خواجہ صدر الدین، مولانا حافظ محمد کلیم الدین محمد احمد اور دیگر لوگ شرکت کیے تھے۔ ان سبھی نے مدرسے کے طلباء و طالبات کی کارکردگی، اساتذہ کی محنت اور مدرسے کے بانی و ناظم مولانا شیخ سلیم الدین نظامی کے لگاتار کوششوں سے مدرسے کو کامیاب کرتا دیکھ ان کی تعریف کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر جلسے کا آغاز مدرسے کے طلباء و طالبات نے قرات حمد نعت کو پیش کر کیا ہے اور ڈپلومہ ان اسلامیہ کے طالبات اپنے مختلف عنوان پر بہترین تقریروں کو پیش کیا ہے۔ اور اس جلسے کے علاوہ اس مدرسے کی جانب سے الانوار اسلامی کیلنڈر 2025 کا رسم اجرا حضرت سید شاہ علی الحسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ بندنواز کے ہاتھوں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سید مصطفیٰ الحسینی صاحب، مولانا تنویر احمد اشرفی، مولانا شبیر احمد رفیقی، مولانا محمد مظہر القادری اور مولانا یوسف قریشی کے علاوہ دیگر لوگ یہاں موجود تھے۔ مدرسہ انور القرآن ملت نگر گلبرگہ میں ہوئے جلسے کی تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم رحمت للعالمین نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس پر عمل کرے، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ محترم سامعین، یقیناً قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے، لیکن آج کل تو حالات اتنے عجیب و غریب ہے کہ قرآن مجید کو تو صرف لوگوں نے ربر اوپر اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ کبھی کبھار اس مقدس کتاب کے اوپر آئی ہوئی غبار بھی صاف کر لی جائے تو غنیمت ہے۔ اور پردہ نشین خواتین اور میرے اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آئے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں اور آپ مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے مختصر حیات و خدمات ہیں۔ انہی کے نام سے ہمارے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ کا اسم مبارک محمد انوار اللہ فاروقی ہے اور آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، جبکہ آپ کا خاندان فاروقی ہے اور آپ کے خطابات خان بہادر فضیلت جنگ ہے اور آپ کے القابات شیخ الاسلام عارف باللہ ہے۔ وہ فتنہ تھا، اس فتنے کو دبانے کے لیے آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ اب وہ فتنہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، ایک 5% ہے سمجھے پورے دنیا میں، اس وقت عروج پر تھا۔ آپ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ مائناز کتاب مقاصد الاسلام آپ نے لکھی اور انوار احمدی آپ نے لکھی اور حقیقت الفقہ آپ نے لکھی۔ آپ نے بتلایا کہ تقلید کی اہمیت کیوں ہے، تقلید کی ضرورت کیوں ہے، یہ آپ نے بتلایا۔ پہلے حصے میں آپ نے تقلید کی اہمیت کو بتلایا، دوسرے حصے میں آپ نے فقہ کی اہمیت کو بتلایا اور یہ بتلایا لوگوں کو کہ تم اگر فقہ پر عمل کرو گے، تقلید پر عمل کرو گے، کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج یہاں ملت نگر مدرسے انوار القرآن اہل سنت والجماعت میں ایک جلسہ منعقد ہوا بعنوان تکمیل ناظرہ قرآن پاک و تذکرہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان۔ اس کے انعقاد پہ میں یہاں کے ناظم و بانی مولانا محمد شیخ سلیم الدین نظامی صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ وہ ان کے اس ادارے کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور ان کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً اس ادارے میں کئی ایک طلباء طالبات علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر مختلف شعبے جات ہیں، شعبہ ناظرہ قرآن ہے، شعبہ حفظ ہے اور ابتدائی مولوی کورس ڈپلومہ بھی ہے اور یہاں پر مجود اساتذہ یہاں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو تجوید سے اور دیگر علوم سے
آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ میں اس علاقے میں رہنے والے ان تمام سرپرستوں، والدین، ذمہ داروں سے یہ خواہش کروں گا کہ آپ اپنے نونہالوں، معصوم بچے اور بچیوں کو روزانہ صبح اور شام، اس کے علاوہ دیگر جو بھی فارغ اوقات ہوتے ہیں، انہیں ضرور ضرور مدرسہ انوار القرآن کو بھیجے اور انہیں زیور علم دین سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ انہی کچھ معروضات کے ساتھ میں تمام مدرسے کے ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کے اس موقع پر یہاں مجھے بلوا کر عزت سے نوازا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک اور مرتبہ دعا ہے کہ مولا وہ ان کے اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں مولانا شیخ سلیم الدین نظامی، بانی و ناظم مدرسہ انوار القرآن اہل سنت و جماعت ملت نگر گلبرگہ، آج بروز اتوار 15 دسمبر صبح 10:30 بجے مدرسہ انوار القرآن میں ایک عظیم الشان جلسہ بضمن عرس سراپا قدوس حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رکھا گیا تھا، جس میں امسال جن بچوں نے مدرسہ ہادہ میں تجوید کورس مکمل کیا، قرآن پاک کو تکمیل کیا ہے، ان کی گلپوشی اور ان کو تہنیت اور انعامات سے نوازا گیا۔ اور اس سے قبل مدرسہ ہادہ کے شعبے ناظرہ و حفظ کے طلباء نے نعت، حمد، قرات سنانے کی سعادت کی، اور شعبہ عربیہ ڈپلومہ اسلامیات کے طالبات نے مختلف عناوین پہ اپنے تقاریر کو پیش کی۔ اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سید شاہ قاسم بخاری صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد جامع مسجد سنتراش واڑی، اور مولانا حافظ محمد یوسف قاضی صاحب، خواجہ صدرالدین صاحب، محمد ٹیپو صاحب، علی جناب محمد احمد صاحب و دیگر حضرات نے شرکت کی۔ میں اس پرمسرت موقع پر ان تمام مہمانان کا اور طلباء و طالبات کا اور ان کے والدین کا دل کے عمیق گہرائیوں سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس جلسے کو کامیاب سے کامیاب تر فرمایا۔ اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے ہمارے چیف گیسٹ حضرت علامہ مولانا سید شاہ قاسم بخاری صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے بہترین انداز میں والدین، طلباء اور تمام حاضرین جلسہ کو پیاری انداز میں نصیحتیں فرمائی ہیں، اور انہوں نے جو خطاب فرمایا ہے بالخصوص تمام خواتین اور حاضرین جلسہ نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے اور بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ اس سال سے مراد ہاف ایئر میں ہمارے پاس 6 طلباء و طالبات نے قرآن پاک کو آغاز کیا ہے تجوید کورس کو مکمل کر کے، اور 4 طالب علموں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ تو میں آخر میں تمام مہمانوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ علی جناب محمد عبد الغفار صاحب رپورٹر گلبرگہ ہیڈ لائنز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے جلسے کی رپورٹنگ کی، اور جیسے ہر بار ان کا تعاون ہمارے ساتھ گلبرگہ ہیڈ لائنز کا جڑا ہوا ہوتا ہے، اس بار بھی انہوں نے اس کو برقرار رکھا۔ امید رکھتے ہیں آئندہ بھی ہمارا اور آپ کا ساتھ ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑا رہے گا۔ میں آخر میں پھر سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں آئندہ بھی آپ اسی طرح ہماری دعوت پر تشریف لاتے رہیں گے اور ہمیں خدمت کا موقع دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔